جن لوگوں نے اس حال تک پہنچایا ان کرداروں کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ جو پیٹرول کی قیمت 90 روپے سے آج تقریباً 300 کے قریب، پونے 300 کے قریب جو ہوئی، اس کی قیمت کے ذمہ دار کون لوگ تھے جنہوں نے ایک چلتے چلتے ٹریک سے ایک ملک کو ہٹا کر بربادی کے راستے پر ڈال دیا۔ نخیر صاحب کیا وجہ ہے؟ واقعی ان سے کیا کوئی بیان ہی نہیں بن پا رہا؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے یہ شکوہ کیا تھا آج سے 1-2 روز پہلے، تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا اب کوئی شکوہ بھی نہ کرے۔ آپ کو لگ رہا ہے آج کی ان کی باتوں کے بعد بھی، آج کے شکووں کے بعد بھی، کہ یہ صرف شکوے ہی ہیں، یا اس کے اندر کوئی ایسی کوئی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے اور وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، بجھنے کا بھی نام نہیں لے رہی ہے؟ یہ شکوے اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ جو پہلے ہوا ہے اس ملک کے ساتھ وہ دوبارہ نہ ہو۔ اچھا، اگر یہ شکوے نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو بھول چکے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا، اور وہ اس بات کو بھی بھول چکے ہیں جو ملک کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ذاتی انتقام پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اس ملک کے ساتھ جب وہ ملک کی بات کر رہے ہیں تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے جب آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک اقامہ یا عدالتی حکم پہ نکالتے ہیں تو اس کے بعد کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس حال تک پہنچایا ان کرداروں کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ جو پیٹرول کی قیمت 90 روپے سے آج تقریباً 300 کے قریب، پونے 300 کے قریب جو ہوئی، اس کی قیمت کے ذمہ دار کون لوگ تھے جنہوں نے ایک چلتے چلتے ٹریک سے ایک ملک کو ہٹا کر بربادی کے راستے پر ڈال دیا۔ تو نخیر صاحب اسی طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت بھی چل رہی تھی، تب بھی یہ لوگ ایک دم سے پی ڈی ایم لے کر آ گئے، تب بھی اس کو بھی چلنے دیتے۔ اس کے بعد جو 16-18 ماہ گزرے اس میں کہاں تک قیمتیں پہنچی؟ میرا جب قتل ہوتا ہے نا تو اس کی ہر قتل کی ایک سزائے موت نہیں ہوتی، قتل کے مختلف محرکات ہوتے ہیں۔ صحیح، کچھ سیلف ڈیفنس میں ہوتے ہیں، کسی کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ چونکہ قتل ہوا ہے تو فلاں کا قتل ہوا ہے تو اس میں سزائے موت ہوئی ہے تو ان کو کیوں نہیں ہوئی۔ خان صاحب کی گورنمنٹ پراپر جمہوری طریقے سے گرائی گئی، عدم اعتماد آئی، عدم اعتماد کے ذریعے کسی عدالتی حکم کے ذریعے نہیں نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، تو میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں جس بات کی بنا پر نواز شریف تو عدالت میں جس کو نااہل قرار دے دیا جائے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ غلط ہے؟ میں نہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن عدالت میں جس کو دوبارہ واپس ریسٹور کر دیا جائے تو یہ سوالیہ نشان تو عدالتی نظام آپ تو پھر مانے نا کہ عدالت کا وہ بھی فیصلہ ٹھیک تھا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس وقت کی حکومت کو کیسے جو ہے وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کا یہ کام نہیں ہوتا میاں صاحب جیسے بتا رہے ہیں نا، کسی کو سیسیلین عدالت خود پارٹی کب بن جاتی ہے۔ ثاقب نثار صاحب تو خود پارٹی بنے ہوئے تھے، نیب کو احکامات دے رہے تھے کہ آپ یہ بھی کیس کریں، آپ فلیگ شپ کا بھی کیس دائر کریں۔ نیب چیختی رہ گئی اس دور میں کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ان پہ کیس کیے گئے جان بوجھ کے، کیونکہ ارادہ تھا، طے پا چکا تھا کہ میاں صاحب کو اقتدار میں نہیں رکھنا، ان کو ہر صورت میں اقتدار سے ہٹانا ہے، کسی ایک لاڈلے کو لانا ہے۔ تو اس وقت کے حالات کے مطابق جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا، میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو اس دور کے ججز تھے اور اس دور کے جو یہ تھے جے آئی ٹی کے ہیرے، ان کو بھی لانا چاہیے احتساب کے کٹہرے میں۔ ابھی ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے نا، جو انہوں نے قوم کا پیسہ برباد کیا، وقت برباد کیا، کس کھاتے میں کیا؟ اگر اینڈ میں جا کے آپ کو پتا چلنا تھا کہ نواز شریف بے قصور ہے تو حساب دیں اس کا۔ ایسے لوگوں کا حساب لینا چاہیے۔ یہ جو ان لوگوں نے کردار کیا وہ بالکل مجرموں والا کردار۔ اس دور کی جو حکومت تھی وہ بھی ذمہ دار تھی نخیر صاحب؟ کس دور کی؟ جس میں ان کو نااہل اس کے حکومت کاہے کی تھی حضور؟ وہ تو کٹ پتلی حکومت تھی نا، اس حکومت نے کیا کرنا تھا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، ہاتھ بند ہی ہوئی۔ مسلم لیگ کی حکومت تھی بھائی، جی اس وقت تو مسلم لیگ کی حکومت تھی، اس کے بعد پی ٹی آئی کی۔ وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ جب خان صاحب کو نااہل کیا گیا تو صدر مملکت تو عارف علوی صاحب تھے نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ حکومت کیسی تھی یہ آپ بھی جانتے ہیں، چاروں طرف سے بندھی ہوئی حکومت، جس میں ایک نام کا ہمارا وزیر اعظم صاحب تھے جن کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی۔